غسان دا شہزادہ آیا تے آ کے عرض کیتی سونیا تحفہ دینا چاہنا تسی کہندے ہو تحفہ قبول کرو اللہ محبت پیدا کر دے تے جے تسی میرا تحفہ قبول کرو میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا آپ نے فرمایا جے کلمہ پڑھیں پھر تے بڑی گل ہے اللہ تینوں اسلام دی دولت دے وے انہیں کیا سونیا گل ہے وے تحفہ میرے کول کوئی نہیں کوئی 2 کلومیٹر دور میرا قافلہ بیٹھا ہے تحفہ اتھے پہ اپنے کسے غلام نو بھیجو میں تحفہ دے دیاں گا آپ نے نظراں پھیریاں حضرت زید نظر نہیں آئے انس بن مالک نظر نہیں آئے میرے ویر سلمان فارسی نظر نہیں آئے آپ دیا نظراں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم وقال تعالی فی مقام آخر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب محبت عقیدت نال درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، باعزت باحیا با پردہ بہنوں، بیٹیوں، مائیوں، عزیزہ بچیوں، رجب المرجب دا مہینہ بلکہ مبارک مہینہ
مکمل ہو جائے گا اور شعبان المعظم دا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ عنوان اور بیان دی نوعیت نال میں اس عظیم القدر، کریم القدر اور جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خراج عقیدت ضرور پیش کروں گا کہ ایک پاسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور نبی آخر الزمان علیہ السلام نے انہوں نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اور دوسری طرف قوم دے جاہل میراثی ٹائپ لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تے سبو شتم کر دینے، گالیاں دے دینے، بلکہ بکواس کر دینے، اور صرف حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جنگ صفین دی نظر نال دیکھ دینے۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دے درمیان یہ جنگ ہوئی، اور اس نو جنگ صفین دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیتے گئے اور مظلومانہ شہید کر دیتے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے چچا زاد بھائی سن، بنو امیہ دے خاندان نال تعلق رکھ دے سن، قد کاٹ دے مالک سن، پھر سردار دے بیٹے سن۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ درخواست کی تھی کہ اللہ نے آپ کو خلافت دیتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے ظالمانہ شہید کیتا ہے انہوں نے پھاڑ کے انہوں نے قتل کر دیو۔ آپ نے فرمایا حالاں تک حکومت ابتدا ہے، خلافت مستحکم مضبوط نہیں، جدو مضبوط ہو جائے گی پھر انہوں نے پھاڑ کے سزا دیں گے۔ لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دے کچھ منن والے ایک تیسری پارٹی سی، جویں کئی بندے آگ لان والے ہوندے نا، دو براواں دی آپس وچ صلح ہوندی ہے، وچ لڑائی پوان والا تیسرا ہی ہوندا ہے۔ تسی اسلام دی تاریخ پڑھو، تھانوں ہر فرقے دے اندر بلکہ فرقہ واریت دے اندر بنیاد وچ یہودی نظر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کروایا، بنیاد یہودی، حالانکہ قتل کرن والا اور شہید کرن والا شیعہ سی، لیکن ایک قدرتی بات ہے کہ جیڑا بھی فتنہ اٹھے ہے اس دے پس پشت اور پس منظر یہودی ہے، اور اس دی بنیاد میں یہودیت ہے، اور آج بھی انہاں دا ہی جال چل رہا ہے، اور او جال انہاں دا کافی کامیاب ہے۔ تسی کوئی چیز نہ بھی دیکھو، تسی موبائل ہی دیکھ لو، یہ انہاں دا نیٹ ورک بڑا وسیع ہے۔ کہ جدو بندے دے منہ نوں مٹھا لگ جائے نا، ساڈا ایک مولوی کہندا سی بے ایک کتا کڑا نو حلوے والے کڑا نو زبان لا لوے نا، اونوں 100 لتر مارو نا وہ پھر بھی کڑا لی جاندا ہے۔ کیوں؟ او دے منہ نوں مٹھا لگ گیا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دے کچھ لوگوں نے کہا یعنی بدلہ ہونے لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں درخواست کی ہے
اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ نے انکار نہیں کیتا. انہوں نے کہا حکومت کچھ مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے تے بدلہ ضرور لواں گے. لیکن معاملہ اتھو تک پہنچیا کہ میدان کارزار گرم ہو گیا. کچھ بندے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے شہید ہو گئے، کچھ بندے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دے شہید ہو گئے. کسی نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پوچھا یہ معاملہ کی ہویا؟ آپ نے فرمایا قتلناہو وقاتلہو، ساڑھے جڑے شہید ہو گئے اور انہاں دے جڑے شہید ہو گئے فہم الجنہ، انہاں دونوں گروہاں نو اللہ نے جنت نصیب کر دیتی ہے. ایک مغالطہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھائی سن. حضرت ہارون علیہ السلام بڑے سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سن. ڈیوٹی لا گئے بھئی میں اللہ نال ملن چلے ہاں تو تسی قوم دا پیچھے خیال رکھیو. قوم نو پئی سی عادت، انہاں دیکھے او سامری دا بچڑا او کڈے آوازاں، اتھے ماشاءاللہ میلے، اتھے ماشاءاللہ عرس لگ گیا، اتھے دال پھلیاں جلیبیاں. قوم آگیا اے کام ٹھیک ہے، چونکہ قوم ہمیشہ آزادی چاندی ہے. ایک کہندے نچیے بھی، ٹپیے بھی، ڈھول بھی بجائیے، گانے بھی گائیے، آزادی بھی کریے تے جنت ہی مل جائے. کیڑا سودا سستا ہے. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، یہ دنیا راہ گزر ہے، بستی نہیں. جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ حضرت نے لڑے کیوں؟ میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام دے داڑھی دے وال پھڑے کیوں؟ اور صرف داڑھی دے نہیں، سر دے وال بھی پھڑے. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور یہ لفظ نے یبن امہ، اے میرے ماں جائے بھائی میری گل تے سنو. تسی دسو دوہاں بھائیاں جو کو غلط ہے سی، دو میں ٹھیک سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت ہارون علیہ السلام بھی. ایک غلط فہمی پیدا ہوئی. اور بات سنو، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا قول ہے، کسی نے حضرت معاویہ دے نا خلاف کرنے واسطے گل کی تھی انہاں کول. آپ نے فرمایا اخواننا، او ساڑے بھائی نے، او ساڑے بولو. اور حضرت معاویہ اور حضرت علی دے درمیان جدو چپکلس چل پئی، روم دے بادشاہ نے خط لکھیا. کس نو؟ حضرت معاویہ نو، کہ میں فوج بھیج رہے ہیں تواڈی مدد واسطے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اسے خط دی بیگ تے لکھیا، رومی کتے، تو ساڑھے آپس دے گھریلو جھگڑے کو فائدہ اٹھانا چاہنا ہے. اگر تو اس طرح دی حرکت کریں گا تے میں حضرت علی نال صلح کر کے او دا سپاہی بن کے اس دی طرف تیرے نال لڑاں گا اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اتنے کمال والے آدمی سن کہ خلفائے راشدین دے دور دے اندر 19 یا 20 سال گورنر رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہاں نو شام دا گورنر بنایا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہاں نو عہدے تو نہیں ہٹایا. پھر مزے دی گل ہے حضرت علی بھی نہیں ہٹایا. 20 سال. پھر اتنا تجربہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے سن، اللہ نے معاویہ بن ابی سفیان نو بڑا دماغ دیتا ہے. اے 20 سال
تے 40 سال انہاں دی اپنی حکومت دے کنے ہو گئے 60 سال اصل جو سوچو بھائی 60 سال جیڑا بندہ حکومت کرے وہ فہم و فراست والا ہے یا نہیں انہوں اللہ نے کنا عقل دیتا ہے انہوں اللہ نے کنا علم دیتا ہے کنا کمال دیتا ہے حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یہ قدرتی گل ہے اللہ پاک جدو کسی نو عزت دیندا ہے نا تے حاسدین دا منہ ایٹومیٹک کھل جاندا ہے ایٹومیٹک انہوں چابی لان دی لوڑ آپ ہی کھل جاندا ہے ذرا سوچو تے صحیح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کیسے خوش قسمت مسلمان سن میں کہنا اللہ دا قرآن اترے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ نے فرمایا سوڑیا جنہاں نے تیرے ہتھے کلمہ پڑھے او مہاجرین ہون یا انصار ہون میں سارے انو جنت دا ٹکٹ دے دیتا ہے والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جدو اللہ راضی ہے میرا سیدھے ناراض ہوڑ نال گل نہیں بن دی اللہ کہندے میں نبی دے یاراں تے راضی ہاں میں پیغمبر دے وفاداراں تے راضی ہاں میرا اللہ کہندے میں پیغمبر دے جانشاراں تے راضی ہاں میں ابو بکر صدیق تے راضی ہاں میں عمر فاروق تے راضی ہاں میں عثمان غنی تے راضی ہاں میں علی المرتضی تے راضی ہاں میں معاویہ بن ابی سفیان تے راضی ہاں اللہ جدو کہندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ کہہ رہے ہیں جنتی ہیں جنہوں اللہ جنت دے وے اور نبی اپنی زندگی جنتی کہوے تیرے مرے پلے تے وہ نمازہ ہی نہیں روزے ہی نہیں ذکر ہی نہیں اسی تو کدی زکات ہی نہیں دیتی ساڑھے پلے تے اس طرح دے حج ہی نہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے 42 حج پیدل کیتے 42 پیدل اور پھر صلح حدیبیہ دے موقع تے حضور نے اپنیاں زلفاں کٹائیاں تے سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور اے اپنے مبارک بال میں نو دے دیو حضور فرمایا معاویہ تو لے لے اے حضور دے مبارک بال حضور دے مبارک ناخن اللہ اللہ کٹے ہوئے ناخن سونے دی ڈبیچ محفوظ کر لے تے ساری زندگی محفوظ رکھے تے جدو آقا نے سلام پردہ فرما گئے ذرا سوچو حضرت معاویہ دی بہن ام حبیبہ حضور دے گھر رہے حضور دی بیوی ہے مومنہ دی ماں تشریف لے آئے عرض کی تھی میری بہن میری ایک منت ہے حضور نو جس چار پائی تھے آقا نے آرام فرمائے میرے کلو جننے پیسے لینے لے لو میرے من حضور دی چار پائی چاہی دیئے تانجے معاویہ دا جنازہ بھی اس چار پائی تی اٹھے جس تے جنازہ حضور دا اٹھے آسی ذرا سوچو تے صحیح حضور نل کنہ عشقے حضور نل کنی محبت تالی دو تھنل وجدیے اگر حضرت معاویہ نو حضور نل پیارے حضور نو حضرت معاویہ نل پیارے توجہ ہے
حضور دے گھر بیٹھے نے حجرہ مبارک ہے اور ام حبیبہ سلام اللہ علیہ اے عورتاں جویں بہناں اپنے بھائیاں نوں پیار کردیاں نا کنگھی نہیں پھیر لئی لیکن اپنی انگلیاں نال والاں وچ اس طرح کر رہی جویں عورتاں کنگھی یا تسی آپ ہی پھیر دے ہو انگلیاں پھیر رہی ہے اللہ اللہ حضور تشریف لے آئے بیٹھن والا معاویہ بن ابی سفیان والا میں انگلیاں پھیرن والی بہن ام حبیبہ اور تشریف لے آنے والے شہنشاہ کائنات حضور نے فرمایا ام حبیبہ میں معاویہ واسطے دعا منگنا اللہم جعل معاویہ ہادیا مہدیا یا اللہ معاویہ نو ہدایت والا بنا یا اللہ معاویہ دے ذریعے ہدایت عطا فرما یا اللہ جڑا جڑا معاویہ دے دروازے تھے آوے اس دے واسطے بھی ہدایت دے دروازے کھول دے اللہم علم الکتاب والحساب ووقی العذاب اللہ معاویہ نو قرآن دا علم دے اللہ معاویہ نو حساب دا علم دے اللہ معاویہ نو جہنم دے عذاب تو بچا لے سوچو تے صحیح جے دے واسطے حضور دعاواں کرن تیرے میرے پلوتے انہوں لگ دے حضور دعاواں کر رہے حضور دعا دے رہے اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان نو غصہ یزید تے ہے کٹ دے باپ تے نے نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن 950 سال تبلیغ کی تھی اب پتر کنان اللہ دا نافرمان سی اجے تو پانی آیا تندوراں چوی پانی چولہاں چوی پانی آسمان چوی پانی زمین چوی اور پانی مل گیا وہ پانی پانی انہا پانی شفقت پدری جوش چاہیے دعا منگی ان نبنی من اہلی اللہ میرا پتر اللہ نے فرمایا خاموش انہو لیس من اہلک یہ تیرا پتر ضرور ہے لیکن تیری آل وچوں میں اس نو خارج کر دیتا ہے کیوں انہو عمل غیر صالح یہ دے عمل چنگے نہیں یزید اگرچہ پلید سی تے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تے وقت دے امیر سن اے پتہ جی انہوں نے امیر دا لفظ کیوں لگ دے کہ خلفائے راشدین دے دور وچ 20 سال گورنر رہے پھر 40 سال حکمران رہے پھر 64 65 66 67 100 مربع میل دے حکمران رہے امیر شام تیری عزت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا اللہ دا خوف کرو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دا بڑا مقام ہے اچھا سوچو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ نے صلح کر لی حضرت حسین صلح کر لی یہ کون نے یہ جنت دے جوانہ دے سردار نے جدو انہوں صلح کر لی حضرت علی فرما رہے نے معاویہ میرے بھائی نے تینوں میں نو کیڑی تکلیف ہے سوچنا چاہیے اور سب تو بڑا مقام کتنا بلند مقام اللہ کہتے ہیں فی صحف مکرمہ میں قرآن اتار دا گیا جبرائیل لے آندا گیا اللہ دا نبی سناندا گیا معاویہ لکھدا گیا مرفوعت مطہرہ اللہ نے گیا بڑا بلند مقام ہے بڑی بلند شان ہے بے عیدی سفرہ اللہ نے انہاں ہتھاں نو روشن ہاتھ کیے جنہاں نے اللہ دا قرآن لکھیا ہے
تو حضرت معاویہ دی بے ادبی گستاخی کر کے اپنا دل کالا نہ کر، اپنا منہ بھی کالا، کوئی شے کالی نہ کر، قبر بھی کالی نہ کر۔ ہاں یہ صحابی رسول نے گل یاد آ گئی تو سناواں، ہی سن لیا کرو، ہوں جڑا ہے نا سر گھٹ سنی کرو، مسئلے زیادہ سنے کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ امیر المومنین فی الحدیث نے، شیخ الحدیث، تابعین میں سب تو بڑا مقام ہے عبداللہ ابن مبارک دا۔ انہاں کول کو بندہ آیا، انہیں کہا جی عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل نے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابی نے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تابعی نے، اور ہزارہ نہیں بے شمارہ تابعی ولی غوث قطب ابدال کٹھے ہو جان حضرت معاویہ دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ اور عمر بن عبدالعزیز او بادشاہ ہے جنہوں خلیفہ خامس، پنجواں خلیفہ کہا جاندہ ہے، کہ انہاں دے دور وچ انہا عدل، انہا عدل، انہا عدل، انہا انصاف جنہ حضرت عمر دے دور وچ سی، بلکہ بہت سارے لوگ انہاں نو عمر ثانی کہندے نے، ایک پاسے اے دوجے پاسے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جنہاں واسطے لوگاں دیاں گلاں ہی بڑیاں، زباناں کھلیاں ہی بڑیاں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرمایا، جس گھوڑے تے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ میدان جہاد ول جان، اس گھوڑے دیاں پیراں نال جیڑا گٹا اڈے، مٹی گھوڑے دے نک وچ پوے، میل بن جاوے، لکھاں عمر بن عبدالعزیز اس میل دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دا بڑا مقام ہے۔ ایک موقع تے حضور فرمایا معاویہ مینوں دیکھ، حضور دا اے کہنا مینوں ویکھ، اجے دے نال پیار نہ ہوئے نا، بندہ کہندا ہے میں اونوں نہ تکاں، او مینوں نہ ویکھے، میں اونوں، جے دے نال کاوڑ ہوئے نا، یہ بندہ او دے کولوں بھی لنگے کیویں لنگدا ہے؟ دسو اج میں سمانیاں اج کل منہ تے نہیں لئی ودی ہوندیاں، یہ تانوں سارا ہی پتہ ہے، ماشاءاللہ سیانے تو۔ حضور نے فرمایا معاویہ مینوں دیکھ، حضرت معاویہ حضور نو دیکھ کے مسکرائے۔ حضور نے فرمایا معاویہ ہن میری باری ہے، پھر حضور حضرت معاویہ نو دیکھ کے مسکرائے۔ جس تے کاوڑ ہوئے او دلو بندہ ویکھ کے مسکراندا۔ سرکار دو عالم کے رخ پر مایا کا کدی کدی پرانی یاد ہی تازہ کر لئے، جوش چاہتا ہے پر تو بڑھاپا بھی آ جاندہ ہے نا۔ چلو ماں میرے بھائی زید صاحب اللہ تعالیٰ انہوں برکت دے وے، انہوں دے ابا جی اللہ انہوں دی کامل پیدا بھی انہوں جانا روزانہ درس سننا، جدو تک انہوں دی زندگی رہی انہوں درس دا ناغا نہیں کیتا، جمعہ تو پھر پڑھ دے سی، تو سی ماشاءاللہ جمعہ دے ناغے کر لیندے ہو، کوئی گل نہیں، میں بھی ایڈا بے عقل نہیں، اب میں بھی ویکھنا ہی ہے، جدو تسی بھی گھٹ گئے تسی سننا وہ مولوی کے سرگو دے ٹر گئے، سیانے بنیا کرو، جمعے تے آیا کرو، ایو چلو ساڑھی 7ویں داڑے ملاقات ہو جاندی ہے، بلکہ دین دی گل بات ہو جاندی ہے، بلکہ راضی اللہ اور رسول دی ذات ہو جاندی ہے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں ماشاءاللہ حضور دی تعریف کے مل کے سبحان اللہ، ذوق نال سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بڑی مدت دا بچھڑیا سی مولوی چنگو، دیکھو نا مولوی نے جڑے ملتے نا مدت بعد وہ بھی کوئی 100-500 دے ہی جاندے ماشاءاللہ۔ ایس مسجد جا کے میں مسجد نو ہی دینا،
اللہ تعالیٰ مینو دے دیندا ہے میرا ایک مکان ہے کرائے تے اللہ پاک بہترین گزارا کر رہا ہے اور مرکزی مسئلہ نہ سوچ رہی پتہ نہیں بھوکا مر جائے گا لیکن مردے جھونپڑیاں والے بھی بھوکے نہیں بلّاں وچ کیڑے پکوڑے بھوکے نہیں مردے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنگل شیر نو گوشت ہی کھلاندا ہے سبزی نہیں کھلاندا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ اچھی سبحان اللہ حضرت معاویہ دے گھوڑے تو گل یاد آ گئی شیر بھی گھوڑے والا پڑھواں دور بھی انشاءاللہ ایک ویلے گھوڑیاں والا آ جانا اچھی کو سبحان اللہ اور خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ اور چیزرا اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اچھی ذرا اور اچھی ذرا میرے ویر توجہ کر میں عرض کرنا چاہنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بڑا مقام ہے جس دی بہن مومنہ دی ماں ہوئے اور تنہوں پتہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان دی بیٹی ہے باپ ملن گیا مدینے پردے تے آواز دیتی اندر آیا حضور دی چار پائی بچھی بسترہ بچھیا بیٹھن لگا ام حبیبہ نے بسترہ لپیٹ دیتا ابو سفیان کہنے لگا تو کیسی بیٹی ہیں بیٹیاں تے باپ تے وارے وارے جاندیاں نے صدقے جاندیاں نے اپنیاں پلکاں وچھاندیاں نے تو میرے آن تے بسترہ ہی لپیٹ دیتا ہے مینوں دس میری بیٹی میں بسترے دے لائق نہیں یا بسترہ میرے لائق نہیں حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابو جی اے پاک پیغمبر دا بسترہ پاکے گھرانہ پاکے خاندان پاکے تسی مشرک ہو اس واسطے تسی شرک کر دے ہو پیغمبر دے پاک بسترے تے بیٹھن دی اجازت ماشاءاللہ کئی بات جی سلام لے لے کرو سارے بچے ہی لے لیندے ہو آج میں سلام پھرنا پیچھو کوئی بندہ ہی نہیں ہوندا کچھ رہے کرو چاہ میں حوصلہ رہے تسی ستویں دن آ جاندے نا میں حوصلہ پیدا ہو جاندا ہے نہیں تو کی پتہ 6 دن میں کنا کابرنا انشاءاللہ دعا کرو ہر سوار انگریزی مہینے دی پہلی نو مجلس ذکر شروع کیتی ہے اسی ذکر دے بھی قائلاں آخرت دے فکر دے بھی قائلاں اسی کہنے تسی دکان تے جاندے ہو کہندے ہو مرچ کھری ہوئے چینی کھری ہوئے اجٹ کہندے دودھ باوے نہ ہی ہوئے کھرا ہوئے میں کہنا دین میں دین کھرا ہوئے اپنا کسی نال کوئی اختلاف نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں اسی تے آل رسول دے بھی نوکراں اہل بیت رسول دے بھی نوکراں اور اللہ دے رسول دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے بھی نوکران حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان تسی اس بسترے دے قابل نہیں تسی اس بسترے دے اس واسطے اے بسترہ پاکے پیغمبر بھی
اللہ فرماتا ہے بے ایدی سفرتن کرام برارا، معاویہ دے ہاتھ بھی پاک نے جنہاں نے اللہ دا پاک قرآن لکھیا۔ اللہ اللہ جدو بیمار ہوئے نا سارے نے بلایا اور فرمایا میرے پلے ہور تے شاید کوئی نیکی ایسی نہیں جیڑی میں اللہ نو دکھا سکاں۔ اب میرے پاک نبی دے ناخن ہیں، حضور دیاں زلفاں ہیں، اے چار پائی میں لے سی پیسے دے کے مینو اے تے پانا قبر دی لہد وچ اتار دینا، حضور دیاں زلفاں اور ناخن میرے اکھاں تے رکھ دینا، پھر مینو ارحم الراحمین دے سپرد کر دینا۔ چونکہ زیادہ بیمار سن، کسے پوچھا پھر سپورٹ کر دیا گے، پھر اللہ نو کی جواب دیو گے؟ آپ نے فرمایا اللہ نو عرض کرانگا اللہ تیرے محبوب دیاں زلفاں اور تیرے محبوب دے ناخن لے کے آیا۔ انہاں دے قدموں دے صدقے اگر معاویہ نو تو پہلے نوازیا سی تے ہن بھی نواز دے۔ بے چارگی کے وقت کا ایک تو ہی چارہ ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ اور حضور دی غلامی ایسی چیز ہے، انگریز سوچ اللہ حضور دی غلامی نہیں مندا، وہ چٹی داڑھی نہیں مندا، وہ قرآن نہیں مندا، وہ پگڑی نہیں مندا، وہ ٹوپی نہیں مندا۔ آج دیاں کرسیاں تے اکثر افسران ایسے نے جڑے سفید داڑھی کہندے اسی نہیں اینو مندے، سینے وچ قرآن اسی نہیں اینو مندے، سر تے ٹوپی پگڑی اسی نہیں اینو مندے، لیکن جنہاں حضور دی غلامی کیتی میں کہنا میں انہاں حضور دے غلاماں دے قدماں تے بادشاہاں دے تاج قربان کر دیواں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضور دے ایسے غلام نے آقا علیہ السلام کل غسان دا شہزادہ آیا تے آ کے عرض کیتی سونے تحفہ دینا چاہنا، تسی کہندے ہو تحفہ قبول کرو اللہ محبت پیدا کر دے، تے جے تسی میرا تحفہ قبول کرو میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا۔ آپ نے فرمایا جے کلمہ پڑھے پھر تے بڑی گل ہے، اللہ تینوں اسلام دی دولت دے وے۔ انہیں کیا سونے گل ہے وے، تحفہ میرے کول کوئی نہیں، کوئی 2 کلومیٹر دور میرا قافلہ بیٹھا ہے، تحفہ اتھے پہ ہے، اپنے کسے غلام نو بھیجو میں تحفہ دے دیاں گا۔ آپ نے نظراں پھیریاں، حضرت زید نظر نہیں آئے، انس بن مالک نظر نہیں آئے، میرے ویر سلمان فارسی نظر نہیں آئے، آپ دیا نظراں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پیاں۔ فرمایا معاویہ دے نال جا تحفہ وصول کر کے لے آ۔ انہیں گھوڑے نو ایڑی ماری دوڑا دیتا، حضرت معاویہ پیچھے پیچھے شہزادہ گھوڑے تے ساد مار کے گیا۔ میں نو بھی گھوڑے تے بٹھا لے، میرے پیرا میں جتی کوئی نہیں، نوکیلے ہاں پتھرانے پیرا نو زخمی کر دیتا ہے۔ انہیں کہا تینو گھوڑے تے کیوں بٹھاواں، تو تے حضور دا کمی ہے۔ سانو کو کہے نا بادشاہ بندہ ہے، میں آپ زمیندار ہاں، میں ایتے بندے نے چودھری بنانا بڑا شوق ہے، میں آپ کھاندا پینا، حالانکہ سردار دے بیٹے سن کہہ سکتے سن یہ تو شہزادہ ہے تے میں بھی سردار دا بیٹا۔ فرمایا ہاں ہاں میں حضور دا کمی ہاں۔ او گھوڑا دوڑاندا گیا، حضرت معاویہ پیچھے دوڑ دے گئے، بجدیاں بجدیاں سارے پیر زخمی ہو گئے، تحفہ لیا واپس آئے، آقا علیہ السلام نو تحفہ دیتا، میرے آقا دیا نظراں حضرت معاویہ دے قدماں تے پیاں، خون نظر آیا، پیر زخمی نظر آئے۔ حضور فرمایا معاویہ جتی نہیں سی پائی، عرض کی تھی نہیں حضور تسی این اشارہ فرمایا سی جتی دوسرے پاسے پئی سی، اگر حکم مننے چی انی دیر کر دیندہ معاویہ سمجھ دے میرا قدہ جنت چنا جاندہ جہنم چلا جاندہ۔ حضور نے فرمایا شہزادے نے سواری تے سوار نہیں کیتا،
عرض کی حضور کیا تے سی او کہندا ہے تو حضور دا کمی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمی ہے میرے آقا نے دعا دیتی فرمایا معاویہ اللہ تینو ایک شہر دا نہیں شہران دا حکمران بنائے گا وَمَكِّنْهُ فِي الْبِلَادِ میرے آقا دی دعا دے لفظ نے اللہ معاویہ نو شہران دا امیر بنا دے اللہ اکبر کبیرہ تے جدو شہران دے امیر بن گئے آقا پردہ فرما گئے سن مدتاں گزر گئیاں او شہزادہ قید ہو گیا تے 300 قیدی نالے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت شاہی تے بیٹھے نے ایک نظر قیدیاں ول دیکھ دے ایک نظر حضرت معاویہ ول دیکھ دے تے سوچن لگ گیا اے تے اوئیے جنوں میں محمد دا کمی کیا سی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ نے پہچان لیا لیکن پہچانن دے باوجود فرمایا دسترخوان بچھاؤ انہاں نو کھانا کھلاؤ ایک قیدیاں نو کھانا کھلایا شہزادے نے بھی کھانا کھایا جدو کھانے تو فارغ ہو گیا تے کہن لگا تسی تے ہوئی ہو جنوں میں حضور دا کمی کیا سی آپ تخت تو تھلے اتر آئے فرمایا ہاں ہاں آج تخت بیٹھا بھی کہنا میں حضور دا کمی ہاں میں حضور دے کمی ہون تے فخر ہے میں حضور دے کمی ہون تے فخر ہے اسی تے انہاں دے میراثی ہاں سانو تے حضور دے میراثی ہون تے فخر ہے اسی تے اہل بیت دے کمی ہاں اسی تے آل رسول دے کمی ہاں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اسی تے انہاں دے کمیاں سانو جنی کوئی تکلیف دے وے اسی حضور دے کمیاں جے میں آج کل دی دنیا گریجویشن جنوں کہندے نا انگریز دا کمی بنن تے فخر محسوس کردی اسی حضور دے کمی بنن تے فخر کرنے ہاں شکر ہے اللہ نے حضور دا کمی بنایا ہے اللہ تعالیٰ تینوں مینوں کملی والے دا کمی بنایا ہے اور قیامت والے دن حضور دے کمیاں میں اٹھائے آپ نے فرمایا کرسی صدارت تے بیٹھا بھی میں نہیں کہندا میں صدر ہاں بلکہ میں کی کہنا میں حضور دا کمی ہاں او کہندا ہے کمی دا اتنا وڈا اخلاق ہے آقا دا کنا اخلاق ہوئے گا میں تے کلمہ حضور دا پڑھیا سی ہے 300 قیدیاں نو بھی کلمہ پڑھا دیو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دا اخلاق دیکھ کے 300 قیدی عیسائی محمد عربی دا کلمہ پڑھ گئے آپ پرانے دور چ نا عیسائیاں دے دل کو یہودیاں دے تھوڑے تھوڑے نا یہودیاں دے ویسے سخت ہوندے نے عیسائیاں دے نرم ہوندے سی ہن دوواں دے سخت نے عجیب معاملہ ہے اصل جڑی ہے روٹی ہے نا یہ بندے نے کسے پاسے دا نہیں چھڑ دی پئی انمانے جڑے بندے ہیں نا اب مولوی بندے ہی ہیں نا پہلے پیٹ پوجا پھر وہ کہندے بھئی یا اللہ کوئی نہ دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا بھئی اسی دعا ہی تو دینے ہیں نا سمجھ آئی معاملہ اے میں عرض کرنا اپنے بچیاں نو قرآن پاک پڑھاؤ اپنی بچیاں نو پڑھاؤ اپنی بیبیاں نو پڑھاؤ تواڈے گھر وچ دین آئے گا انشاءاللہ پورے محلے وچ دین آئے گا مرد دین سکھے دروازے دی دہلیز تک آئے گا عورت دین سکھے پورے خاندان چاہے گا آسی اپنی اکھی نال ویکھے جس خاندان کو اچھی بچی آ گئی اخلاق اچھے کردار اچھا تعلیم اچھی تربیت اچھی انہیں خاندان دی کایا ہی پلٹ دیتی تے جے کو ماڑی آ گئی انہیں تیلی لا دیتی او بیچارے اگلے تو ہی گئے او میں بار بار عرض کرنا بار بار بلکہ جمعۃ المبارک دے مبارک مجمع چی عرض کرنا
کہ اللہ واسطے یہ دے بارے کچھ سوچو، زیادہ نہیں تھوڑا صحیح، کو حلال حرام دا پتہ لگے، کو جائز ناجائز دا انہی سکھ لو، کوشش کرو۔ اے میں محلے والے نو کہہ رہا اے بیلی تے میرے کول جمعے نو آندے نے تے شکر ہے پھر جمعے نو آندے نے تے شکر ہے پھر جمعے نو آندے نے، یہ تے آندے نے تے چلے جاندے نے، لیکن میں محلے والے دی منت کر رہا کہ اپنی بچیاں نو ضرور قرآن دا ترجمہ، تفسیر، تشریح، اسی انشاءاللہ شعبان دے آخر 10 دن یعنی شعبان دے تے مہینہ کچھ 25-26 دن رمضان دے، یہ 40 دن دا ایک کورس ہے، قرآن و سنت کورس، جے دے اندر عورتاں دے مسائل، مرداں دے بھی، مرد بھی تشریف لیان، انشاءاللہ سپیکر لگا ہے، آواز ادھے جاندی آپے جاندی ہے، ایتھے بیٹھ کے انشاءاللہ پڑھاواں گے، تے کوشش کرو کہ سانو پتہ چل جائے نماز دے مسئلے، نماز دے فرض، نماز دے واجب، نماز دی سنتاں، ساڈے بچیاں جواناں نو نماز جنازہ دی دعا نہیں آندی، دعا قنوت نہیں آندی جڑی وتر وچ پڑھنی ہوندی ہے، اس واسطے کوشش کرو گے انشاءاللہ، تسی اپنی اپنی جگہ تے کر لئیو، کرو گے انشاءاللہ، اللہ تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شعبان وچ رات آنی ہے، تانوں پتہ ہے کیڑی رات ہے؟ شب برات انشاءاللہ، تے مینوں امید ہے کہ میں انشاءاللہ اگلا جمعہ اسے تے ہی پڑھا دیاں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔